بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ۔ ہم ایشوز پر بات کریں اور عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کرنے کی پیشکش کی بہت سی باتیں چل رہی تھیں کہ جس طرح انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، بنی گالہ چلے جائیں، زبان پارک آ جائیں، یا پشاور جا کے اگر آپ ہاؤس اریسٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں۔ تو آج علیمہ خان صاحبہ بھی کچھ دیر پہلے جب آئی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ آفرز بیسیکلی علی امین گنڈا پور صاحب جو سی ایم کے پی کے ہیں وہ یہ آفرز دے رہے تھے۔ یہ آفرز کسی اور جانب سے نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ سی ایم کے پی کے ہیں ان کی جانب سے یہ آفرز آ رہی تھیں۔ ہم سے ڈائریکٹ کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ علیمہ خان صاحب نے تھوڑا سا پکچر کو کلیئر کیا کہ آخر یہ آفرز کی جو باتیں ہیں اور جو یہ چیزیں کہاں سے چل رہی تھی، ساتھ ہی بیک ڈور ڈیل کے سوال بھی ہوا تو انہوں نے بتایا کہ اگر کہ ہمارا بھائی 1.5 سال سے جیل کے اندر ہے، اگر ہم نے بیک ڈور ڈیل ہی کرنا ہوتی تو اب تک باہر آ چکے ہوتے جیل سے، اور لہٰذا کسی ڈیل کے موڈ میں عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور ہاؤس اریسٹ انہوں نے کہا 1.5 سال جیل میں رکھنے کے بعد آج ہاؤس اریسٹ کی آپشن دے رہے ہیں کہ مزید باقی کے سال ہاؤس اریسٹ رکھا جائے گا انہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تھوڑا سا گلہ بھی کیا کہ اگر یہاں پہ مذاکراتی ٹیم بنائی ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور حکومت کے، تو کیوں نہیں ملنے دیا جاتا عمران خان صاحب سے مذاکراتی ٹیم کو؟ آخر ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ روزانہ جیل کے دروازے صبح 10 بجے کھلتے ہیں اور اس سے آن ورڈز قیدیوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، تو کیوں نہیں مذاکراتی ٹیم کو اکوموڈیٹ کیا جاتا، کیوں نہیں ان کو ملنے دیا جاتا؟ چونکہ بہرحال جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ تو بانی پی ٹی آئی نہیں کرنا ہے، عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہی ہیں تو وہی فیصلہ کریں گے، جو وہ کہیں گے اس کے مطابق پارٹی پابند ہوگی۔ اگر ان سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی، مشاورت نہیں ہوگی، پھر یہ مذاکرات کہاں پہ اور کیسے ہو پائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کے علاوہ اگر شہباز شریف صاحب کی بات کی جائے تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یو اے ای کے جو کنگ ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور شکار گاہوں میں اپنی شکار کے لیے ہر سال آتے ہیں، اور ابھی آئے ہوئے تھے اور پھر ایک تصویر بھی بڑی وائرل ہوگی مریم نواز صاحبہ کی مصافحہ کرتے، اور بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اور کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا۔ بہرحال آج کی خبر کے مطابق یو اے ای نے پاکستان کا $2 ارب کا جو قرضہ تھا اس کو رول اوور کرنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جب تک بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی نا، ملک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات بڑی اچھی پازیٹیو انہوں نے کی اور واقعی یہ سچ ہے کہ جب تک آپ اپنی بجلی، گیس کی اور بیسک نیڈز کی پرائسز کو کم نہیں کریں گے، اس ملک میں نہ کوئی انڈسٹری چل سکے گی، نہ اس ملک میں غریب کا چولہا جلے گا، اور پھر امیر آدمی بھی امیر آدمی کی افورڈیبلٹی سے بھی باہر ہوتی جائیں گی چیزیں۔ تو لہٰذا ان کو کنٹرول کرنا اور ان پرائسز کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آخرکار شہباز شریف صاحب کو اچانک ہی خیال آ گیا کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ بجلی کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2-3 آپشنز پہ غور کر رہے ہیں۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے دوبارہ معاہدے جو ہے ان کو کچھ تھوڑا سا ری شیڈیول کیا ہے، کچھ کے ساتھ معاہدے منسوخ کرنے کا اعلان کیا، تو 411 ارب کا جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا، جو کہ سالانہ 70 ارب روپے تقریباً بنتا ہے، جو کہ 70 ارب روپے جو ہے وہ حکومت کے پاس جو ہے وہ بچت آئے گی سالانہ، مجموعی طور پر 411 ارب روپے کا جو ہے یہ بچت ہوگی، جو کہ آئی پی پیز کو بلا وجہ پے کیے جاتے تھے اس سے پہلے۔ ابھی مزید بھی اس کے اندر بہت سے لیکوناز ہیں جن کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ بجلی کا ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے، لیکن ابھی بھی ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 50 سے 60% بجلی چوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات شہروں کی نہیں ہے، یہ بات شہروں کے علاوہ جتنے بھی دیہات اور گرد و نواح کے علاقے ہیں اور جتنے سارے ایریاز ہیں، یہاں پہ بجلی چوری ایک بہت کامن فیکٹر ہے، اور وہاں پہ چیزوں کو کنٹرول کرنا، بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں وابدہ بھی نہیں جاتی۔ بلوچستان کی اگر بات کی جائے یا سائیڈ ایریاز کی بات کی جائے تو وہاں پہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ریکوری کے لیے لوگ نہیں جا سکتے ہیں، جہاں پہ چیزیں مینیج نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا یہ بجلی کا شارٹ فال کس طرح سے کنٹرول کر پائیں گے؟ اور بجلی کی جو پرائسز کو اتنا بڑھایا تھا شہباز شریف صاحب آپ نے، جب کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 15, 16, 17 روپے پہ پھرا کرتا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بجلی کے یونٹ کو اسکائی راکٹ جو ہے وہ اس کی پرائسز گئی ہیں، اور آج تک جہاں پہ آگے ہیں، جس دہیج پہ آگے لانے والے بھی ہمارے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی ہیں، چونکہ انہی کے ٹینیور کے اندر یہ عوام کو سب کچھ بھگتنا پڑا، ریزن جو بھی ہو۔ آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہم تجربہ کار لوگ ہیں اور ہم بڑے جو ہیں وہ ایکسپرٹ لوگ ہیں، میرے پاس ہماری ٹیم بڑی ایکسپرٹ ہے، ہم بڑا اچھا مینیج کریں گے سب کو۔ سو لہٰذا مینیج تو آپ نے کرنا ہے، اور جتنا کچھ یہ پرائسز بڑھی ہیں اس کو وہاں پہ واپس لانے تک میں بھی میرا خیال ہے کوئی کریڈٹ نہیں ان کو ملنا چاہیے، چونکہ اس کو بڑھانے والے بھی یہی ہیں، تو وہاں تک واپس لے آئیں تو کریڈٹ نہیں جائے گا۔ کریڈٹ جائے گا اگر عمران خان کے ٹینیور ختم ہوتے ہوئے جو 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، جو بجلی کی پرائسز تھی، اس سے نیچے جائیں تو اس حکومت کا کریڈٹ بنتا ہے، وہاں تک آنا ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ باقی دیکھتے ہیں ماہرین کی کیا رائے ہوگی اس پہ۔ اس کے علاوہ کرم اور پارا چنار والا جو ایک انسیڈنٹ ہے، اس انسیڈنٹ کے اوپر
بڑا عرصہ گزر گیا اور بڑے سال گزر گئے ہیں اس ایریے کو, آج تک سیکیور نہیں کیا جا سکا. اور ابھی ریسنٹلی جب 110 کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا اور جس طرح سے بڑے دلخراش واقعات پیش آئے وہاں پر, اب تک کی خبروں کے مطابق امن بحالی کے لیے ٹاسک فورس اور چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ٹاسک فورس بنائی جائے گی, چیک پوسٹیں پورے ایریے پہ قائم کی جائیں گی. آج تک نہیں کی گئی ہیں, ابھی بھی فیصلہ کیا گیا ہے. ابھی حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ جو امدادی سامان پہنچنے کے لیے جو ٹرکس ہیں وہ لائنوں میں کھڑے ہیں, سامان خراب ہو رہا ہے لیکن آگے نہیں جا سکتے ہیں چونکہ راستہ کلیئر نہیں ہو رہا. اور آج بھی اگر آج کی خبر کے مطابق بھی دیکھا جائے تو یہی کہا گیا کہ ابھی جب تک راستہ کلیئر نہیں ہوگا امدادی سامان بھی آگے نہیں پہنچ سکتا. سو ہمیں وہاں کرم کے ایریے سے جوائن کریں گے منصور آفریدی صاحب بھی, ان سے بھی ہم ایگزیکٹ اپڈیٹ جانیں گے آخر کیا ہو رہا ہے اور کیا سچویشن ہے. بات کا آغاز کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے عمران خان کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کیا جائے کی خبر سے اس شو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے جوائن کریں خواجہ ایوب نسیم صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. کرنل ریٹائرڈ عبد الباسط رانا بھی ہمیں جوائن کریں, بہت شکریہ جوائن کرنے کا سر. اور ہمیں منصور آفریدی صاحب بھی جوائن کریں گے تھوڑی دیر کے اندر, لیکن اپنی بات کا آغاز منصور صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا سر. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں خواجہ ایوب نسیم صاحب سے. خواجہ صاحب, سو آخر تھوڑا سا یہ معامہ بہت سے لوگوں کے اندر بڑی کشمکش چلتی تھی کہ کون ڈیل کر رہا ہے, کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں. سو لہٰذا آج علیمہ خان صاحبہ نے بتا دیا یہ ڈیل کی بات اور یہ ہاؤس اریسٹ کرنے والے اور تمام تر آپشنز کے اوپر ڈسکشن تو گنڈا پور صاحب سے ہی چل رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ بہت شکریہ چٹھا صاحب. چٹھا صاحب, گزارش یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کو سیاست کا بہت زیادہ علم ہو گیا ہے اور ان کو ذاتی طور پہ اب یو ٹرن لینا چاہیے اور سیاسی آدمی بن جانا چاہیے. دیکھیے, اس وقت پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کس سٹیج پہ ان کا سیاسی عمل دخل ہے یا کیا ہے, اور ایک خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں اور فیوچر میں آنے والے دنوں میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی شاید ان کے حق میں نہیں ہیں. اب خان صاحب کو چاہیے, جو میری ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل انسان بن کے سب کے سامنے آئے, نیگوسیشن کرے, حکومت سے کرے, پس پردہ کوئی ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. دیکھیے, اس وقت ان کے جو اس نیگوسیشن کا فائدہ کیا ہوا, ان کی جو جماعت اس وقت پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس وقت وہ بیک فٹ پہ ہے. ان کے ورکرز جیلوں میں ہیں اور ورکرز جب ضرورت پڑتی ہے باہر نکلنے کی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کھل کے ان کی حمایت کر سکے. ٹھیک ہے. اور جو ان کے ایم این اے ایم پی اے ہیں ان کا بھی کوئی اس وقت پولیٹیکل سینیریو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اس پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے وہ بھی ابھی کسی کو کلیئر نہیں ہوا. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پہلا سٹیپ خان صاحب نے اٹھایا کہ جی ایک بات چیت کے لیے ایک انہوں نے باڈی بنا دی ہے. یہ ایک اچھا سائن ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کو چاہیے اور مزید ایسے اقدامات کریں. دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو پبلک کی آواز ہے, عوام کی ڈیمانڈ ہے, عوام کی فیور والی پارٹی ہے, وہ صرف اور صرف ایک ہی پارٹی ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی, جس کی وہ بانی ہے. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے اس کو بچانا ہے, اگر پولیٹیکل پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں, تو اگر ایک سال کے لیے حکومت سے نیگوشیشن کرتے ہوئے 2 سال کے لیے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سال بعد الیکشن کرواتے ہیں, 2 سال بعد الیکشن کرواتے ہیں, تو خان صاحب آپ ہمیں یہ ٹائم دیجئے, ہم آپ کو اس سلسلے میں یہ چیزیں ریلیف آپ کو دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سیاسی انسان ہونے کی حیثیت سے, ایک پولیٹیکل فگر ہونے کی حیثیت سے, ایک پارٹی کا ہیڈ ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ نیگوشیشن کرنی چاہیے. چونکہ اس وقت جو ان کے پولیٹیکل پرسنالٹیز ایم این اے ایم پی اے ورکر بکھرے ہوئے ہیں, ان کو اکٹھا کرتے ہوئے ابھی پولیٹیکل ایک پارٹی نہیں رہی. پی ٹی آئی جو ہے اس وقت وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی, ایک ہجوم کا شکل اختیار کر گئی بھی ہے. اور یہ 9 مئی کے بعد یا 26 نومبر کے بعد ان پہ اور جو زوال آیا ہوا ہے, ان کو دوبارہ ان کرنے کے لیے ان کو بہت ساری محنت کرنی پڑے گی, سٹرگل کرنی پڑے گی. حکومت اس وقت عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں دے سکتی. جب وہ نہیں دے رہی تو ان کو چاہیے اب اپوزیشن میں رہتے ہوئے کھل کے وہ اپنے اقدامات ایسے کریں جس سے ان کے پارٹی کو فائدہ ہو اور حکومت کے خلاف جائے, اور حکومت جو دن گزارتے جائے گی. یہ آج جب عمران خان صاحب کو اتارا گیا تھا تو نواز شریف کو یہ کہا گیا کہ آپ الیکشن کی طرف چلے جائیے, تو اس وقت ہم کہتے رہے کہ بڑا اچھا ڈیسیژن ہے کہ اگر نواز شریف الیکشن میں جائیں گے تو عمران خان صاحب کی پوزیشن بہت خراب ہوگی بھی اور وہ نون لیگ جیت جائے گی. اب وہی چیز ریورس ہو کے پی ٹی آئی کی فیور میں آ گئی بھی ہے. اور دوسری چیز,
آج جو یوتھ ہے, جتنی لوگ 18 سال کی عمر کے ہوتے جا رہے ہیں, ان کی میجورٹی یوتھ کی وہ ایفیلیشن پولیٹیکل طور پہ جو ان کی ایفیلیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو الٹیمیٹلی آنے والے 1 سال میں, یہ 2 سال میں جتنے بھی ووٹرز مزید بنیں گے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگے. اور اس وقت جو حکومت اس وقت برسرکدار ہے پارٹی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا ان کے اتحادی, وہ ایسا ریلیف عوام کو دینے میں مکمل طور پہ فیل ہو گئے ہیں. دعوے بہت بڑے کیے ہوئے تھے لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی بات جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہے. لیکن اگر وہ ایسا کوئی سیاسی فیصلہ کریں اور ان کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ آئیے, اب 2 سال آپ کو دیتے ہیں, چھوڑ دیں 47 والی بات, چھوڑ دیں حلقوں والی بات, چھوڑ دیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے انہوں نے ترمیم کی ہے, 26ویں ترمیم کی ہے, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ انتظار کریں اپنے اس ٹینیور کا. جب وہ آئیں گے تمام چیزیں یہ ریورس ہو جائیں گی. ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہونے کی حیثیت سے اس وقت ان کا یو ٹرن لینا ہی ان کی جماعت کے لیے, ان کے ورکرز کے لیے, ان کے ایم این ایم پی اے کے لیے بہتر ہے. اور میں ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کے لیے بھی بہتر ہے. پاکستانی عوام کے لیے بھی بہتر ہے. کرنل عبدالباسط صاحب, تھوڑا سا شکوہ بھی کیا علیمہ خان صاحبہ نے, انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 2 ہماری ڈیمانڈز ہیں کہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اب 26 پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات آ رہی ہے, کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے مطالبات قابل قبول نہیں ہیں؟ یہ بھی انہوں نے ایک سوال کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں لگ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں بالکل درست ہیں. محترمہ علیمہ صاحبہ جو ہیں ان کے بھی جو ہے بات بالکل صحیح کر رہی ہیں. وہ دیکھیں, سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اپریل 22 میں عمران خان کو یا اس کی حکومت کو جس بھی طریقے سے ہٹایا گیا تھا, ٹھیک ہے, اگر ہٹانا مقصد تھا اور اس کے لیے ایک سپر پاور کا بھی بیچ میں نام لیا جا رہا تھا, تو کیا ایسی کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے جو کہ اس سپر پاور کے ڈیسیجن کو, جس نے آپ سے یہ کام کروایا, اپنا ڈیسیجن چینج کرنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے. ان کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز ہیں اور وہ اپنے اس سے نہیں ہٹتے ہیں. ٹھیک ہے. جب عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے تو جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, چاہے جو مرضی کر لیں, مذاکرات کر لیں, لیٹ جائیں, یو ٹرن لے لیں, کچھ بھی کر لیں, ان کو سوائے اس کے کہ یہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں, ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا. جتنی بات چیت ہو رہی ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی سوائے اس کے کہ یہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں, پاکستان کی سیاست سے اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست سے عمران خان نکل جائے تو پھر ایک ہی موقف پہ وہ کھڑا ہے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اور اگر اس نے اپنا یہ موقف چھوڑ دیا تو میرا خیال ہے کہ کروڑوں ووٹر بھی اس کے ساتھ ہی چھوڑ جائیں گے. بالکل یہی بات ہے, ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اگر اس نے خودکشی پولیٹیکل کرنی ہے اپنی تو پھر ضرور چھوڑ کے چلا جائے گا, لیکن اگر اس نے یہاں رہنا ہے, یہاں سیاست کرنی ہے, تو وہ نہیں چھوڑ سکتا. کرن صاحب نے 1.5 سال بھگت لیا, سب کچھ فیس کر لیا, مشکل وقت جو تھا وہ گزار لیا, اب اس سے مشکل وقت تو مزید آ نہیں سکتا, جتنا آخر زور لگنا تھا وہ لگ چکا ہے. اب ایسا کیا ہوگا کہ اب وہ باہر چلے جائیں گے اور یہ 1.5 سال میں نہیں گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ جی یہ گزر گیا وقت یہ اتنا مشکل وقت جو گزرا ہے, اگر اتنا ہی وقت مزید ان کو گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو کیا کر لیں گے وہ؟ He doesn't have any authority with him. Right. مطلب ان کی اپنی پارٹی کے اندر وہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو بھی یہ شاید پتہ نہیں کہ ان کا حقیقی لائل کون ہے, کس کس کو جو ہے وہ کمپرومائز کر دیا گیا ہے. تو اس حالات کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مطلب علی امین گنڈا پور نیچرلی وہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ صوبے کا چیف منسٹر بھی ہے, جس کو جو ہے یہاں کی جو انتظامیہ ہے یا مرکزی حکومت ہے اس سے بھی بات چیت ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اس سے بہتر تو کوئی آدمی نہیں تھا جس کے ذریعے سے آفر عمران خان تک پہنچائی جاتی کہ یہ کر لو. تو اس پر تو کوئی ہمیں اچنبھا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کیوں یہ کام کیا. He was the right person because اس کے جو اسٹیٹس کے حساب سے بھی ہے جو اس کے وقت اس کو ملا ہوا ہے, سب سے زیادہ رابطے شاید اس کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. منصور حافظ جی پلیز بات پوری کرنے سر. ہاں جی, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ایسا ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا چینج ہو سکتی ہے اگر وہ کچھ اور چینج اپنی بات پہ کر لیں. مطلب اس کا تو سٹینس جو ہے وہ بات ہی اس پر ہے کہ جی اس نے پاکستان نہیں چھوڑنا,
اور 9 मई और 26 नवंबर इनकी तहकीकात की बात है। तो आप बताएं इसके अलावा उसके पास और क्या चीज है जिसके ऊपर स्टैंड ले सकता है वो। ठीक, मंसूर साहब क्या समझते हैं आप? जी शुक्रिया बिलाल भाई वंस अगेन आपका मुझे इस फोरम पे बुलाने का। मैं कर्नल साहब से और बाकी शुरका से भी किसी हद तक एग्री हूँ कि अभी जो इमरान खान साहब है या पीटीआई है ये एक सिटिंग टाइम बॉम्ब पे मेरे लिहाज से सियासी टाइम बॉम्ब पे बैठे। अगर आपको ये बात इस पे कोई डाउट नहीं है कि ये मुल्क के पॉपुलर तरीन और मशहूर तरीन लीडर हैं और जो इन्होंने इलेक्शन जीता है वो भी एक तारीखी इलेक्शन है, क्योंकि निशान के बगैर इलेक्शन जीतना मेरे ख्याल में बहुत कम दुनिया में किसी इलेक्शन में हुआ कि बगैर सारे कैंडिडेट्स आजाद खड़े हों, सारे कैंडिडेट्स आजाद खड़े हों, मुख्तलिफ निशानात पे खड़े हों। जाते थे पूछते थे कि भाई किसी को मूली मिली है, किसी को गाजर मिला है, किसी को क्या मिला है, लेकिन हैरान है और पूरी उस वक्त का इंतजामिया भी इनके खिलाफ, सारा सिस्टम इनके खिलाफ, उसके बावजूद ये सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी बन गया है। लेकिन इसमें से एक लेकिन मैं ये लगाऊंगा कि अगर 2022 से पहले हम जाएं तो जो खान साहब के आखिरी के चंद 6 महीने 8 महीने थे तो आपके मीडिया या जो मीडिया हाउसेस थे या बाकी वो माइक ले जाते थे, लोगों से पूछते थे, वो सारे कहते थे कि महंगाई बहुत हो और शेख रशीद खुद कहते थे इतने हालत खराब थी कि हमें मुश्किल था कि हम 15-20 सीटें पंजाब में जीते। चेंज का हालात चेंज वहां हुए हैं जब इनको अदम एतमाद से निकाला गया, उन्होंने नैरेटिव बनाया कि मुझे अमरीकी या साजिश के थ्रू निकाला गया। यानी इनको जो ये वोट मिला है इलेक्शन में ये इस वजह से नहीं मिला कि इन्होंने कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं या कोई डेवलपमेंट का काम किया है। इनको जो वोट मिला है, जो नैरेटिव बनाया कि मैं एक इलेक्टेड वजीर आजम था और मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया और इसी वजह से लोग इसके पीछे खड़े। तो ये जब तक ये एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े रहेंगे जेल के अंदर तो इनका ये वोट बैंक हमेशा इंटैक्ट रहेगा। आज अब दोबारा इलेक्शन कराएं तो और ये इमरान खान साहब को पता है कि जब भी इलेक्शन होंगे दोबारा ये 2/3 मेजॉरिटी से आके जीतेंगे। लेकिन अगर इन्होंने कोई भी ऐसा डील कर ली जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हम इनको मिला नहीं सकते ना, नवाज शरीफ के साथ तो सेलिंग के लिए और बहुत सी चीज थे। वो कहते थे जी मैंने मोटरवे बनाया, मैंने मेट्रो बस बनाया, बेनजीर कहती थी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बताया, गरीब का नारा। 3 टेन्योर नवाज शरीफ साहब ने गुजारे थे और 3 टेन्योर गुजारने के बाद जो उनके प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने उनका जिक्र तो करना था ना। हाँ वो करना था, लाजमी बात है, लेकिन इनके पास जो है ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी स्टेटस को नैरेटिव है और ये आप अगर कभी भी फ्यूचर में इलेक्शन होते हैं तो ये दोबारा आप देखेंगे कि ये 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आएंगे। हाँ सिर्फ वैसे मंसूर साहब इसकी क्या वजह है? इस एक नारे के अलावा मैं मतलब जहां तक मैं मेरी रिसर्च है मैं ये देखता हूं कि अगर बेसिकली ये गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म होने के बाद जब अगली गवर्नमेंट ने टेकअप किया, इन्होंने जो दावे और वादे किए थे तजर्बाकार लोग होने के, अगर ये लोग कर दिखाते यानी इमरान खान की बहुत ज्यादा महंगाई को कम कर देते गवर्नमेंट टेकअप करने के बाद तो शायद अवाम इनके मुखालिफ ना होती। लेकिन इन्होंने तो महंगाई के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो टूटने के बाद जब लोगों ने देखा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो क्या दे रही थी और इन लोगों ने आके क्या हाल किया है, मेरा ख्याल है कि इनका अपना जाती वोटर भी तब टूटा है। क्या समझते हैं आप? जो इनका अपना वोटर निकला नहीं है वो भी इसी वजह से निकला है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में क्यों कहा कि ये टाइम बॉम्ब है। अगर हुकूमत को जो इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए और रिलीफ मिलता है 1 साल तक गवर्नेंस का, तो ये तो हम स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं ना, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्टेटिस्टिक वर्ल्ड बैंक दे रहा है, IMF भी दे रहा है, स्टेट बैंक भी दे रहा है। वो लेकिन दूसरी तरफ के स्टेटिस्टिक्स कर्जे लेने के आ रहे हैं, जो कर्जा उतारना आपकी मेरी नस्लों ने है, इन्होंने तो पता नहीं मुल्क से छोड़ के भाग जाना, हुक्मरानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क से भाग जाना है, ये तमाम तर पावरफुल लोगों ने इस मुल्क से चले जाना है, कर्जा तो आपके और मेरे बच्चों ने भुगतना है। वो जो बढ़ाई जा रहे हैं हम उसको क्यों नहीं देखते हैं आखिर कि 72,000 अरब से ऊपर हमारा कर्जा चला गया है और ये हुकूमत जब जितना दिल चाहता है कर्जा ले रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आखिर यहां पे भी तो हमें देखना चाहिए ना कि इतना कर्जा ले लें जो कर्जा आवाम को नजर नहीं आता बजाहिर, लेकिन आवाम को नजर ही आता है कि इतना कर्जा लेने के बाद थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो इज इट अ पॉजिटिव मूव? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये तो बिल्कुल नेगेटिव। So that's the reason ना, हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, कुछ किसी तरह से बेहतरी आ नहीं रही है। चीजों की प्राइसेस देखें, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ऑयल एंड गैस का,
فرٹیلائزر کا اور بینکنگ سیکٹر کا اور اس کے علاوہ جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے امپروو ہونے سے عام آدمی کی زندگی پر, غریب آدمی پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کا ان سے لنک ہی کوئی نہیں ہے, بلکہ اسی غریب کو نچوڑ کے اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس کو بڑھایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بٹر ریالٹی ہے اس ملک کے اندر. آخر کس چیز کو دیکھیں ہم؟ اب بات آپ کی 100% صحیح ہے. ہمارا ووٹر کیونکہ زیادہ تر ان پڑھ ہے, وہ تو اپنا جو ذاتی فائدہ ہے, اگر اس کو مہنگائی ہوتی ہے اس کو زیادہ دیکھتا ہے. یعنی ملک کے جو مائکرو اکنامک انڈیکیٹر جو آپ نے ذکر کیا قرضوں کا, اس کا کوئی نہیں دیکھتا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ ابھی جو 2-3 ہفتے پہلے منموہن سنگھ جو تھے پرائم منسٹر, ان کی ڈیتھ جو ریولیوشن لے کے آئے انڈیا کے اندر, بالکل وہ جنہوں نے الیکشن کے لیے سیاست نہیں کی, انہوں نے نیکسٹ ڈیکیڈ اور نیکسٹ سینچری کے لیے سیاست کی. انہوں نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی, لیکن ملک کے لیے اچھا کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں اس کا فیور. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر سیاستدان شارٹ ٹرم فائدے عوام کو ووٹ کے لیے نہیں, اس کا جو پی ڈی ایم حکومت بیٹھی ہے ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اگلا الیکشن ہم کس طرح جیتیں تاکہ ہم قرضے لیں. آج میں خبر دیکھ رہا, کتنی افسوس کی بات ہے کہ MBZ آئے تھے رحیم یار خان میں, حالانکہ وہ ایک ان کا نجی دورہ ہے, وہ کوئی سرکاری یہ ہمیں ایک شرم آنی چاہیے کہ کوئی حکمران اسٹیٹ دورے پہ آئے تب فخر کی بات ہے. وہ تو اپنے ایک شکار کھیلنے کے لیے آئے, یہ وہاں پہ چلے گئے, ان سے ملاقات کی اور ان کے $2 ارب معاف کرا دیے کہ لیکن اس کے بدلے میں ابو دھابی گورنمنٹ کو مزید 3 لاکھ مرلے کے قریب زمین ہے جو لیز پہ دے دی ہے 99 سال کے لیے, اور وہ لیز بھی دی ہے 1.5 پیسے پر فی مرلے کے حساب سے. 3 لاکھ مرلہ زمین دے دی ہے, 1258 ایکڑ کے قریب یہ زمین بنتی ہے, اور اس کو دے دیا ہے لیز پہ. یعنی اس کے بدلے گفٹ بھی تو دیا ہے نا انہوں نے. پھر یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے یا ریاست ہے, ان کا جو ریلیشن شپ ہے ان ملکوں کے ساتھ یا ویسٹ کے, وہ ٹرانزیکشنل بیس ہے. ٹرانزیکشنل بیس کا مطلب جو پوری ٹرانزیکشن عوام کو شاید دکھائی نہیں جاتی, وہ دکھائی نہیں جاتی, حالانکہ اسٹیٹ لیول پہ ہونے چاہیے. دیکھیں پرائم منسٹر بھی وہاں پہ گئے, چیف منسٹر بھی وہاں پہ گئی, وہ ایک پرائیویٹ وزٹ پہ آئے ہیں, ان کو اپنا پرائیویٹ وزٹ کرنے دیں. آپ لوگ کو تو جب اسٹیٹ وزٹ پہ آئے, ہمیں تو میں کہتا ہوں آپ دیکھیں نا جو امریکن ابھی جو سیکٹری آئے ہیں, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے امریکن, جو اب ہندوستان کے دور پہ ہیں, ان کا 5واں دورہ ہے. ہمارے ملک میں ابھی تک وہ 4 سال بائیڈن کے نہیں آئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خواجہ ایوب نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ چٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں جو موٹر وے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ نواز شریف کا تحفہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بہت بڑی ترقی ہوئی پاکستان میں. دیکھیے, ہم لاکھ PTI کو کہہ دیں کہ جی بانی نے کچھ نہیں کیا عوام کے لیے, میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. اس کا ایک تو وہ میڈیکل کی جو فیسلٹی پاکستان میں عوام کو دی ہے نا, ہیلتھ کارڈ, اس کو تو بند کر 74 سال میں آج تک کوئی حکومت, چونکہ دیکھیے جو کہتے تھے نا تمام لیڈران 74 سال میں, امیر بھی علاج اسی ہاسپٹل سے کرائے گا اور غریب بھی علاج اسی ہاسپٹل سے کرائے گا. ہر سیاستدان کا یہ دعویٰ ہوتا ہر سیاستدان کہتا, اس نے کر کے دکھایا. میں سپوکس پرسن نہیں ہوں اس پارٹی کا, میں ان کا مہتی بھی نہیں ہوں, لیکن ریالٹی کو جھٹلا تو نہیں سکتے نا. دن کو دن تو آپ کہیں گے. ٹھیک, آپ ڈاکٹر ہاسپٹل سے بڑا VIP پاکستان پر لاہور میں ہاسپٹل کوئی نہیں تھا. وہاں پہ لوگوں نے بائی پاس کے آپریشن کروائے ہیں, ٹرانسپلانٹ کرائے ہیں, بہت سارے میڈیکل. سر حمید لطیف ہاسپٹل میں میرے ڈرائیور نے علاج کرایا, کارڈ دیتے تھے اور اپنا علاج آپ 10 لاکھ روپے کا کروا لیتے تھے. اور دوسری طرف بے نظیر انکم سپورٹ بیسیکلی وہ عوام کے لیے بینیفٹ نہیں ہے, وہ کراچی کے ان وڈیروں کے لیے ہے جس میں اربوں خربوں کی کرپشن ہو رہی ہے اور آج تک بے نظیر انکم سپورٹ کا آڈٹ نہیں کیا گیا. ایک جو آپ موٹر وے کی بات کرتے ہیں, بابا آپ نے وہ انٹرسٹ پہ پیسہ لیا, آپ انٹرسٹ سے وہ پیسہ, انہوں نے موٹر وے بنے 20 سال ہو گئے, آج تک عوام کو یہی نہیں پتا گروی پڑی ہے کہ کتنا ہم نے انٹرسٹ پہ مارک اپ پہ کتنی اماؤنٹ لی اور کتنی ہم نے پے آف کر دی. یہ واحد ایک ایسا ہیلتھ کارڈ تھا جس کا حساب لینا ہے ہی نہیں اور دینا بھی نہیں. کوئی انشورنس کمپنی کی طرف سے نقصانات کے بھی کلیم نہیں آئے. میں تو اس کو کہتا ہوں بینیفٹ عوام کے لیے. ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ جی سبسڈی آٹے پہ میں نے 2 روپے کی, 5 روپے کی, 4 روپے کی چینی پہ دے دی. یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک شخص جس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا, غریب آدمی تھا, 10 لاکھ روپے کا علاج کرانے والے کوئی نہیں تھے, یوں کر کے شناختی کارڈ لے کے گئے
اور جا کے 10-10 لاکھ रुपए کے علاج کرا لیے. سر وہ تو مریم صاحبہ نے اسپیشل ریکویسٹ کر کے اپنے چچا کو بند کروایا تھا کہ اس کو بند کریں ہیلتھ کارڈ کو, ورنہ یہ تو ہماری مجھے بتائیے, چلیں آپ کی بات لے لیجئے, تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آ کے ان کو کہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو 10 لاکھ روپے تب تھا, ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے اس کو 20 لاکھ روپے پہ لے کے جا رہے ہیں. سمجھ تو آئے نا کسی کو کہ حکومت میں کوئی آ کے اس نئی حکومت نے کوئی ایسی چیز دی ہے. مجھے بتا دیجئے کون سا ایسا اقدام ہے, کون سا ایسا منصوبہ ہے جس پہ ہم اور آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے اس پروگرام اور اس منصوبے کو شاباش یا اپریسیشن کہتے جائیں. رول اوور کرا لیا جی, جو 2 ارب کا قرضہ تھا, ڈالر تھا, وہ اس کو ہم نے وہ کروا لیا. آپ نے ساتھ بتا دیا کہ اتنے ایکڑ لیز 99 سال کے لیے دے دی ہے. مراد یہ ہے, اور 1.5 پیسہ پر مرلے کے حساب سے, مراد یہ ہے جو چیزیں وہ بندہ ایک دے گیا ہے نا, ایک بینیفٹ, وہ 74 سال پہ سب پہ ہیوی ہے. ٹھیک ہے, اب فیوچر بھی اسی شخص کا ہے, اسی پارٹی کا ہے. اگر وہ زندہ رہا اگلے الیکشن میں وہ کھمبے کو کہہ دے گا نا یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے, میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے, وہ کھمبا بھی 2/3 میجورٹی سے جیت جائے گا. یہ میری نہیں, پاکستان کے تمام مبصرین, تمام وہ لوگ جو سیاست پہ اپنا عبور رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ سیاست پاکستان میں اس وقت کس طرف جا رہی ہے, تمام مبصرین, تبصرہ نگار, اینکر, اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت, اور حقیقت بھی یہی ہے, کوئی سروے کروا لیجئے, اور آنے والے 2 سالوں میں, 1 سال میں جب بھی الیکشن ہوں گے وہ اس سے زیادہ, پھر یہ 47 کی ضرورت نہیں پڑے گی. چٹا صاحب اگر انہوں نے الیکشن مینج کرنا ہے نا, اگلی کسی ادارے نے بھی اس کے خلاف, تو ان کو فارم 47 نہیں بلکہ 147 چاہیے ہوگا. 47 تو لوگ سمجھ گئے, اب کوئی ایسا عجوبہ ایسا فارم نکالنا پڑے گا جس سے عوام کو نہ پتا ہوگا, وہ ہوگا پھر فارم 147, تب تو کوئی چینجنگ آ سکے گی. ادروائز عوام اتنی اب شعور رکھتی ہے کہ وہ اندھیرے میں رہ ضرور گئی ہے پچھلے فارم 47 کے چکر میں, اور کوئی پارٹی جیتے, میرٹ پہ جو جیتے, عوام اس کے ساتھ ہوگی. لیکن اب سوشل میڈیا, اب دیکھیے بات حکومت کی آتی ہے نا, مجھے بتائیے پاکستان میں یوتھ کما رہی تھی نیٹ سے, میرے بھی عزیز وقار بچے ہیں جو سارا بزنس انڈیا شفٹ ہو گیا, سافٹ ویئر کے تھرو امریکہ سے پیسے ان کے ڈالرز ان کے اکاؤنٹس میں آ رہے تھے. 4 مہینے ہو گئے, وہ اپنے سٹاف کو پلے سے سیلریاں دے کے, میں نے کل پوچھا, میں نے کہا جی آپ کے پاس تو 70 لڑکے تھے, کہنے جی اب ہم نے 12-13 رکھے ہیں, چونکہ ہم تو ہمارے پاس نیٹ کی وجہ سے وہ فیسلٹی آ ہی نہیں رہی. اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل بائر تھا نا ان کا سافٹ ویئر کا, وہ کہنے لگے جی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. ایک انٹرنیٹ, ایک بیسک چیز, جیسے سمجھ لیں بیماری کے لیے ایک پیناڈول کی گولی ہے, آپ یہ کہتے, حکومت کہتی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ سے اتنے ارب ڈالر چاہیے. کیسے چاہیے؟ نیٹ تو ہے نہیں, انجیکشن اینٹی بایوٹک آپ کے پاس ہے نہیں, تو کہے گا جی بندہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے گا. یار کیا جہالت والی بات ہے. ویلڈ پوائنٹ کرن صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ جی بالکل, ان سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اگر الیکشن کرایا جائے تو پی ٹی آئی بہت بڑے مارجن سے جیتے گی. لیکن ایک بات میں عرض کروں گا, 1970 کے الیکشن میں نام نہیں میں لوں گا, ایک صاحب تھے جو یحییٰ صاحب کی جو حکومت کی اس پہ سٹنگ وزیر تھے, اس کے لیے پوری انتظامیہ نے کہا کہ ان کو ہر صورت میں جیتنا ہے. بھٹو صاحب کے مقابلے میں تھے وہ, ٹھوکر نیاز بیگ کا حلقہ تھا, ہار گئے. اے سی صاحب کو لائن حاضر کیا گیا کہ جی یہ تمہیں کہا تھا اس کو جتانا ہے, جیتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا جی میں 19 کو 20 کر سکتا ہوں, 18 کو 20 کر سکتا ہوں, شاید بہت زیادہ کروں تو 15 کو 20 کر سکتا ہوں, اور اگر حد کر دوں تو 10 کو 20. کہتا ہے 1 کو 20 کیسے کروں؟ اس کا طریقہ جو ہے وہ اب آپ کو پچھلے 24 کے سال میں گزشتہ سال کے اندر یہ انٹروڈیوس ہو چکا ہے کیسے کرنا ہے. 1 کو 20 کیسے کیا جاتا ہے ادھر سے پتہ لگ گیا. تو اگر اس قسم کی چیز ہوئی تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہو. رہ گئی بات مہنگائی کی, حکومت کہہ رہی ہے کہ جی سٹاک ایکسچینج بہت چڑھ رہی ہے, 1,15,000 یا 16,000 اس سے بھی کراس کر گئی ہے. ٹھیک, آج چکن کی قیمت چیک کریں کیا ہوئی ہے, آج گھی کی قیمت چیک کریں کیا ہوئی ہے, اور یہ چیک کریں کہ موٹر ویز کا جو ٹول پلازا کا ٹیکس اس پر جو کٹوتی ہوتی ہے وہ کتنا بڑا ہے, وہ
एक साल में कितनी दफा बढ़ा है? अगर हालात इतने अच्छे हैं तो आपको उस टोल को बार बार क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? तो ये सारी की सारी वो इंडिकेटर्स हैं जो ये बता रही हैं कि इनका कहना कुछ है और करना कुछ और है, और इनको ये पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अब इस वक्त जो है वो हर तरफ सड़कों के जाल बनाए जा रहे हैं, हर तरफ जो है वो सड़कें उधेड़ कर नई सड़कें बनाई जा रही हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके अंदर। क्यों? बिकॉज पैसा उससे मिलता है। कोई काम जो करने वाला था, जैसे खालिद साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जी हेल्थ कार्ड एक टोकन चीज है जिसको कि अगर आप लें तो उसके साथ का कोई और आप, इमरान खान ने अपनी हुकूमत में सिर्फ वो काम नहीं किया था, उसने काफी सारे काम ऐसे इनिशिएट किए थे जिनके लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स आने थे। और उसका सबसे बड़ा कसूर ये था कि जिस तरीके से ये एक हाथ से काम करते हैं और एक हाथ से ताली बजाते हैं, उसने ताली नहीं बजाई थी अपनी। तो बहरहाल उसके कसूर तो बहुत सारे हैं कि उसने जो है वो अपना सब कुछ काट के आर्मी के हवाले कर दिया था और ये नारा लगा दिया था कि वी एंड आर्मी आर ऑन द सेम पेज। जबकि बड़ी सीधी सी बात है, जैसे कि आज एक वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुआ है कि जी फौज जो है वो एक इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे है, और ऐसा इदारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे है उसको कैसे आप ये हक दे सकते हैं कि वो अपने बनाए हुए केसेस को खुद जो है उसके ऊपर जज भी बन के बैठे? बिल्कुल, जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के बारे में ये एक जज साहब की ऑब्जर्वेशन थी। तो ये इस किस्म की जो बातें हो रही हैं ये इसीलिए हो रही हैं बिकॉज उस वक्त उन्होंने इतना कोई लीनियंसी दिखाई थी अपने उसके अंदर कमांड में, और इतने उनके अपने जो सिलेक्शन थी टीम की, इतने बड़े बड़े सुराख थे उस सिलेक्शन के अंदर कि कोई एक भी उनका जो लीडर है जिसको उन्होंने किसी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर लगाया था वो अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका, उसने परफॉर्म नहीं किया। तो जब आप अपने होमवर्क के बगैर आते हैं, जब आपको बताया ये जाता है कि जी हर चीज आपके हाथ में है, तो बाद में निकलता ये है कि आपको तो पता कुछ भी नहीं है। तो अभी भी अगर इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत भी मिल जाती है और उनके साथ टीम उनके पास नहीं होती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी किस्म की चेंज आएगी। इलेक्शन वो जरूर जीत जाएंगे, बाकी देख लें आपके क्या है। लेकिन आप समझते हैं टीम बड़ी कमजोर है जो उनके साथ अभी लगी हुई है? उनके पास टीम है ही नहीं है। मंसूर अफरीदी साहब क्या समझते हैं सर, ये जो अंदर पॉइंट आया है और बेसिकली आज जो फैसला आईनी बेंच ने जो कुछ कहा है, जज जो आईनी बेंच थे उन्होंने जो बात की है सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होने के हवाले से, क्या समझते हैं सर? हाँ जी, मैं एग्री करता हूँ कर्नल साहब से भी, बाकी शुरका से भी, आपसे भी। एक्चुअली जो इमरान खान का सबसे जो वीक पॉइंट है, हालांकि वो क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, वो उनकी ना टीम सिलेक्शन। और मैं ये समझता था कि ये उनसे 2 दफा गलती हो चुकी है, एक बुजदार के फॉर्म में, एक जो महमूद खान हमारे KPK के मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ उनके वजीर आला, अब ये सीख चुके हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि उन्होंने ना सीखना नहीं है इमरान खान ने। ये एक फेयर कमेंट है उनके बारे में। गंडापुर साहब के सीएम बनने के बाद आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब ये 1 साल पूरा होने को है। इनमें चाहे वो उसके लिए हो, मीडिया के लिए हो, प्रोजेक्शन के लिए हो, लेकिन आप भी मीडिया के लिए करें ना, प्रोजेक्शन की। इनमें और मरियम नवाज में बहुत बड़ा फर्क है, मतलब डिलीवरी में, गवर्नेंस में, स्टाइल में। आप पेशावर जाएं, पेशावर में जो इन्होंने BRT बनाया है वो शहर का इसने सत्यानाश कर दिया। इससे तो ना ही बनाते तो बहुत चाहते। मतलब इनमें गवर्नेंस, ये पोजीशन बहुत, ये ना पहले ये बात अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी के बारे में मशहूर कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन बहुत जबरदस्त तरीके से करती है, चाहे ज़ियाउल हक की अपोजिशन हो, चाहे नवाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते थे तो करप्शन के किस्से आते थे, मिस गवर्नेंस के किस्से आते थे, 10% के किस्से आते थे। ये PTI के साथ भी मुझे यही लग रहा है डायलेमा है कि ये अपोजिशन तो बड़ी तगड़ी पोजीशन करते हैं, जब भी करते हैं। आज साहब जब 2000 धरने किए उन्होंने, जब वो बड़े जबरदस्त किए, लेकिन इनमें जब गवर्नेंस आती है तो टीम सिलेक्शन बहुत ही कमजोर है। अब गंडापुर साहब, उन बेचारे का तो इतना बड़ा नहीं है ना विजन, वो गवर्नेंस स्टाइल, उनको तो ये तकरीरें, या उनको ना पार्टी हेड होना चाहिए था गंडापुर साहब को, या पोजीशन मार्च करते, जल से जुलूस करते। इनके पास अच्छे लड़के हैं, KPK से आतिफ खान है,
دو تین اور ہیں یہ جھگڑا وغیرہ ہے جن کو گورننس اسٹائل آتی ہے. لیکن مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب سیکھے نہیں ہیں اپنے غلطیوں سے. اور یہ عمران خان صاحب سیکھے نہیں، عمران خان صاحب سیکھے نہیں ہیں اپنی غلطیوں سے، اور یہ بات بڑی خطرناک ہے. خواجہ ایوب نسیم صاحب اگر دوبارہ عوام انہیں موقع دے اور ایک بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھ ہی نہیں رہا تو پھر کیا عوام موقع دے گی؟ ساتھ ہی جو سوال تھا سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے جو کچھ آج پیش رفت ہوتی رہی ہے، جج آئینی بینچ نے جو کچھ کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا. ابھی فیصلہ تو ہو چکا ہے. چٹا صاحب میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں. جی دیکھیے جو لوگ الیکشن جیت کے آئے نا، جو مواد اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل تھا منسٹری کے لیے یا چیف منسٹری کے لیے یا پولیٹیکل پوسٹیں دینے کے لیے، اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے جو نام آئے ہیں اور آج بھی جو نام ہیں پولیٹیکل طور پہ، آپشن دیکھنی تھی کیا ہے. جب ان کے پاس نام کچھ پہنچے تو ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا یہ ڈاکو ہیں. تو خان صاحب نے کہا یار جو نام آ رہا ہے آپ ڈاکو لکھ کے بھیج رہے ہیں تو مجھے بتاؤ کوئی چور بھی ہے. چونکہ ان کا ذہن یہ تھا چور چوری کرے گا 100 200 400 کی کرے گا، ڈاکو کرے گا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی کرے گا. تو مجبوراً پھر ان کو ان لوگوں کا سہارا لینا پڑا. آج بھی یا کل بھی الیکشن جب ہوگا تو مارکیٹ میں اویلیبل سلاٹ جو ملے گا وہ یہی ملے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 30-35 سال پہلے جب میں لندن پڑھنے گیا تو میں جس اپارٹمنٹ میں رہتا تھا وہاں چوری ہو گئی. جب پولیس آئی تو اس نے گارڈ کو کہا کہ مجھے 2 چیزیں دو یہاں پہ، ایک تو مسلمان کتنے ہیں اور پاکستانی کتنے ہیں، مجھے وہ لسٹ دے دو. آپ بلیو کیجئے گا جب انٹروگیشن انہوں نے کی تو جو لڑکے چور نکلے وہ وہاں پہ اپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ تھے اور وہ پاکستانی نکلے تھے. تو ہم نے پاکستانیوں کا حال، پاکستانی جو ہے نا وہ اس سینیریو پہ جا چکے ہوئے ہیں. یہ چور یا ڈاکو آج بھی کل بھی پرسوں بھی جب بھی الیکشن آئے گا یہی پورٹ فولیو کہ ان میں سے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان میں دیکھیے بیوروکریسی، سی ایس ایس جتنے آفیسرز ہیں جائیے گریڈ 20-21 کے، آپ ان کو مل کے دکھائیے، مل نہیں سکتے. کام ہے تو پیسوں کے بغیر آپ کا کام نہیں ہونا. کراچی کا میئر کل کیا کہتا ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے، میں نے اس کو لائیو پریس کانفرنس سنا کہ جی میں گٹر کے ڈھکنے رکھتا ہوں تو وہ نشئی اٹھا کے لے جاتے ہیں. بابا تو میرا ذمہ داری تیری ہے. ایک 8 سال کا بچہ، پھولتا پھلتا خوبصورت بچہ جس نے اپنی زندگی فیوچر اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بننا تھا، گڑے میں گر گیا. یہ روزانہ کی ایک بات ہے، روزانہ ہی ایک بچہ جان دیتا ہے. اور میرا آگے کہتا ہے کہ جی گٹر کے ڈھکنے لگانا میرا کام نہیں، فلاں شخص کا کام ہے. آپ کو میئر بنایا کس نے ہے؟ آپ ان کے ایک لاٹو ہیں قسم کے اس حکومت کے جو آپ کام کرتے ہیں اور پیسے کما کے ان کو دے دیتے ہیں. بابا نشئی اگر اتار کے لے جاتے ہیں گٹر تو اس کی دیکھ بھال کس نے کرنی ہے؟ اس کی ذمہ داری لک آفٹر کرنے کی بھی تو آپ کی ہے نا. ایک زندگی کا دینا نہیں آپ دے سکتے. سر یہ تو آج تک چوہے کنٹرول نہیں کر سکے جو لاکھوں بوریاں گندم کی کھا جاتے ہیں، بوریاں چوری ہو جاتے ہیں، آج تک گندم کو کنٹرول نہیں کر سکے تو کیا کریں گے؟ یہ ان کی گورننس تو ایسی ہے. کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر بالکل درست بات ہے. یہی پیپلز پارٹی جو ہے کہا کرتی تھی کہ جی ہم کراچی کو کیسے کنٹرول کریں. وہاں پر جو میئر ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے، حکومت ہماری ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی دیر یہ بہانہ کرتے رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ حکومت بھی ان کی ہے، میئر بھی ان کا ہے، اور سب جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ساری کی ساری ان کے پاس ہے. اب کیا پرابلم کیسے حل ہوگا؟ حل اس لیے نہیں ہوگا بیکاز اس کو حل کوئی کرنا نہیں چاہتا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف پیسے بنانا جانتی ہے اور کوئی کام اس کا نہیں ہے. تو جہاں تک تعلق ہے کراچی کے حالات کا، کراچی کے حالات جس نہج کے اوپر جا چکے ہیں، پاکستان کا اکنامک کیپٹل جس طرح انڈیا کا بامبے ہے اس طریقے سے کراچی ہے، اور ہم نے کراچی میں کوئی ایک چیز بھی وہاں پر ہم نے ان کو نہیں دی. ہر ایک چیز، اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن اس وقت وہاں پر سوائے ڈاکے کے، سوائے موبائل چوری کے، موٹر سائیکل چوری کے، بڑی کامن باتیں ہیں جو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو رہا. لا لیسنس انتہا کی ہے، صرف کراچی میں نہیں پورے سندھ کے اندر یہی حال ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچے کا علاقہ جو ہے اس کی مثالیں ہر جگہ پر دی جاتی ہیں، لیکن کرنے والا کام کوئی بھی نہیں ہے. اور کرنے والا کام کوئی بھی اس لیے نہیں ہے بیکاز ان کے جو سرپرست یا سرپرست اعلیٰ جو ہیں وہ خود وہ ہیں جو کہ ایوانوں میں بیٹھ گئے ہیں. ایوانوں میں بیٹھے لوگ مافیاز ہیں، ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہی سب کرپٹ ہیں، ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہی وہ سب جو ان کی بیکنگ کرتے ہیں. تو حالات تو یہاں پہ یہی ہوں گے. ان دی لاسٹ فیو منٹس
منصور صاحب میں چاہوں گا جو پارا چنار مطلب ضلع کرم ہے اب وہاں پہ کیا ایگزیکٹ سچویشن ہے اور وہاں پہ امن و امان کی بحالی کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اب 4 چیک پوسٹیں بنیں گی, ایک اسپیشل ٹاسک فورس کا قیام کیا جائے گا اور پھر جا کے حالات وہاں پہ ٹھیک ہوں گے. سر ایگزیکٹ اپڈیٹ کیا ہے اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ جب یہ فسادات شروع ہو گئے تھے تو جو ایک مکتب فکر کے لوگ تھے انہوں نے آ کے جو دوسرا مکتب جو سنی تھے ان کے گھر بار اور جب لڑائی ہو رہی تھی تو وہ جلا دیے تھے, اس میں سے کافی ڈیمیج. تو اب جب انہوں نے جرگہ کیا اور جو حکومتی عمل دخل ہوا تو اس پہ یہ بات پا گئی کہ فراغ کی ترسیل شروع ہو جائے کیونکہ وہ کافی مہینوں سے فراغ بند ہے, وہاں پہ نہیں جائے. تو اس پہ ان کے پہلے گھر آتے ہیں جو سنی مکتب فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے آپ تعمیرات کے لیے پیسے, وہ پیسے آپ دیں گے تو ہم آگے فراغ بھیجیں, کیونکہ اس کا جو لوکیشن ہے اس میں جو سنی بیلٹ ہے وہ پہلے آتا ہے, اس کے بعد اہل تشیع کا بیلٹ آتا ہے, بیچ میں راستہ روڈ ہے جو کہ کنونس ہے. تو اس پہ اب فراغ روک وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹرک نہیں جانے دیں گے. اس پہ سے پہلے ڈی سی پہ بھی حملہ ہوا, ڈپٹی کمشنر جو کرم ہے وہ تو خیر بچ گئے تھے, زخمی ہے اس میچ میں تو, اور باقی سپاہی وغیرہ کچھ شہید ہو گئے تھے. تو اس اسنا کی وجہ سے تو وہاں پہ اب یہ دیکھیں نا یہ بھی پیورلی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. اور اب جو ہمارے ٹرائبل ایریا ہے وہ ٹرائبل ایریا نہیں رہے, اب وہ کے کا حصہ ہے. یہاں پہ جو خیبر ایجنسی ہے یا کاجوڑ ایجنسی ہے یا کرم ایجنسی ہے, یہاں پہ ایجنسیاں نہیں رہی, اب ضلع ہو گئے. ان کے سربراہ کمشنر ایس ایس پی ہوتے ہیں پولیس کی طرف سے. تو یہ لا اینڈ آرڈر بھی صوبائی حکومت ہے, صوبائی حکومت کا عمل دخل ہی ہے. وفاق تو آپ کو فوج دے سکتی ہے, وفاق آپ کو ایف سی دے سکتی ہے, لیکن جو گفت و شنید ہے جو انتظامیہ ہے وہ تو صوبائی حکومت کے پاس ہے. تو ان کو چاہیے کہ زیادہ دھرنے شرنے اور جلوسوں کے بجائے اس کرٹیکل اس پہ زیادہ توجہ دیں, کیونکہ یہ زندگیوں کا مسئلہ بن گیا ہے. لوگ خوراک ہیں, بچے ہیں بیچارے اس سردی میں وہاں پہ بھلک رہے ہیں لیکن خوراک کی ترسیل نہیں ہو رہی. تو یہ بہت ضروری ہے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ خاص اس پہ غور کرے اور کسی بھی طرح سے اس کا حل ہونا چاہیے ایز سون ایز پاسبل. جو ہمارے بہن بھائی پریشان ہے وہاں پہ ان سب کے لیے امدادی سامان پہنچنا بہت ضروری ہے. جو ابھی تک راستہ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا, تو راستہ کلیئر کرنا ان کی ذمہ داری ہے, پاکستان کا حصہ ہے اور اس کو کلیئر کرنا اٹ ٹیکس آورز فار دیٹ, لیکن اتنے دنوں میں بھی آج تک نہیں کیا جا رہا. 100 روز سے زائد ہو چکے ہیں اس سارے واقعے کو اور اس ساری شاہراہ کو بند ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک نہیں کیا جا رہا ہے. ایز سون ایز پاسبل اس پہ کام ہونا چاہیے. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا, ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپ رکھیے گا, اللہ حافظ.